وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، یاد محبوب کے چمن میں گلوں کا یہ اضافہ، یہ یقیناً میرے شیخ کی شب و روز کی محنت، مشقت اور ان کے روحانی شوق کا نتیجہ ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ فقط ان کی نگاہ لطف ہے، ان کا فیض ہے اور اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ یاد محبوب کی نہریں بہہ رہی ہیں اور آنے والے اپنی اپنے من کی پیاس بجھا رہے ہیں. گویا ہم ہر جمعہ کو یاد محبوب کی نہر کے کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی پیاس کے مطابق اس نہر سے جام بھر بھر کے پیتے ہیں اور اپنے دل اور روح کو سیراب کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قصور سے آئے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو ناروال سے، شکرگر سے، مختلف علاقوں سے آپ آئے ہیں. تو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کیسے آئے ہو تو آپ یقیناً کہو گے کہ سواری پہ آئے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ آیا ہے، کوئی گاڑی پہ آیا ہے، کوئی لوکل آیا ہے. تو وہ سواری آپ کے درمیان ایک اس نے آپ کو مدد فراہم کی، وہ آپ کا سہارا بنا، آپ کو یار کے در تک لے کے آئے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی طرح عشق کے سفر میں جب آپ آغاز کرتے ہیں عشق کے سفر کا، تو پھر حضرت صاحب نے یاد محبوب کے ذریعے وہ ہمیں سہارا دیا. یاد محبوب ہماری وہ سواری ہے کہ جیسے جیسے ہم یاد محبوب کے اشعار پڑھتے یا سنتے جاتے ہیں، ویسے ویسے قرب کی منازل طے کرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم ماہی کے دیس کی طرف پرواز کرتے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ماہی دے دیس اریو اساں بھی جاونائے، آقا نو حال اپنا رو رو سنا بنائے. تو یہ ہم ماہی کے دیس میں پہنچنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے پیر خانے پہنچنے کے لیے موٹر سائیکل کی یا کسی سواری کی، اور ہمیں یار کے قدموں میں پہنچنے کے لیے ضرورت ہے یاد محبوب. تو اب اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم ماہی کے دیس کے سفر کا آغاز کر سکیں اور سرکار کی کوئی یاد محبوب سے اپنے روحوں کو، اپنے دل کو کوئی جولانیہ، کوئی سکون میسر آئے. دوستان من، آپ کو خبر ہوگی، آپ نے بیمار دیکھے ہوں گے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جب انسان بیمار ہو جائے تو اسے کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہتی، اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس کی ساری توجہ اس کی بیماری کی طرف ہو جاتی ہے، ٹوٹل فوکس اس کا اس بیماری پہ ہوتا ہے. میں اسے تھوڑا سمجھاتا ہوں، آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سادہ لوگ ہیں تو آپ کو جب تک مثال نہ دی جائے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں اب آپ کو بتاؤں. آپ ہاسپٹل جائیں، اسپتال جائیں، مریض وہاں پہ پڑا ہو بیڈ پہ، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ مریض کہے گا کہ بھائی مجھے باٹا والی شاپ پہ لے کے جاؤ، میں نے نیا جوتا لینا ہے، خبر ہوگی اسے؟ یا وہ کہے گا کہ مجھے ایڈن آپ کے برانڈ پہ لے جاؤ، میں نے نئے کپڑے لینے ہیں، یا میں نے آج کوفتے کھانے کا دل بڑا کر رہا ہے جی کوفتے لا کے دو مجھے؟ نہیں. کیوں؟ اس کا سارا توجہ اس کی بیماری کی طرف مرکوز ہے. اسے بیماری ہے، کسی کو گردے کی بیماری ہے، کسی کے پاؤں کام نہیں کر رہے، معدے کا مسئلہ ہے. اب اس سے کیا مطلب ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اسے اور کوئی چیز نہیں سوچتی. ایک تو بیماری ہے جسمانی بیماری، اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری. اور روحانی بیماری کا اندازہ اس کی علامت کیا ہے؟ روحانی بیماری کی علامت یہ ہے کہ دل میں عشق پیدا ہوتا ہے، اور اس عشق کی وجہ سے، اس عشق کے درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کی جری جاری ہوتی ہے. یہ روحانی بیماری کی علامت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے، اس بیمار کو، وہ جو مریض ہے جسمانی بیمار ہوا، اس کا علاج تو کیا ڈاکٹر نے، اس کا طبیب تو ڈاکٹر ہوا، اس کا علاج وہ دیتے ہیں، اسے کبھی پرسکرپشن لکھ کے دے گا، پیراسیٹامول کھاؤ، پانسٹان کھاؤ، میتھک بال کے انجیکشن لو،
جو بھی آپ کو بیماری لائق ہے اس کے مطابق آپ کو وہ کوئی نہ کوئی پرسکرپشن دے گا. اب وہ آپ اس کی طبیب کی دوائی کھائیں گے، جسم فیضیاب ہوگا، شفایاب ہوگا. تو ادھر اس ڈاکٹر نے جسمانی بیماری کے لیے جو پرسکرپشن لکھی، دوا لکھی، اس نے ہمیں جسمانی صحت دی. اور یہاں میرے شیخ کامل نے جب دیکھا کہ ہماری روح، ہمارا دل بیمار ہے، تو انہوں نے پھر یاد محبوب کی صورت میں دوا تجویز کی کہ جیسے جیسے ہم یاد محبوب کے اشعار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ ہماری دل کی بیماریوں کو، ہماری روح کی بیماریوں کو دور کرتی جاتی ہے. تو ہمارا طبیب یہ ہے. تیری میں تیری حضرت مینو بہار، تیری میں تیری حضرت مینو بہار تیری، میرا طبیب تو ہے، میں ہاں بیمار تیری. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ جسمانی بیماری سے مر جائیں تو من و من مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے. لیکن اگر روحانی بیماری، دل کی بیماری، جس دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا عشق ہے، جس دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق کے گلشن آباد ہے، اگر آپ کو اس بیماری میں موت آئے تو آپ کبھی مریں گے نہیں، بلکہ آپ کو اللہ حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ آپ کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ والے دیکھے نا، ولی اللہ وہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گوڑ پیا کوئی اور. یہ اللہ والے کہاں مرتے ہیں؟ ہم آج بھی حضرت صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں تو ہم ذکر کر رہے ہیں. انہیں اللہ نے حیات طیبہ عطا کی ہوئی ہے. اور جس کا ذکر ہو رہا ہو نا، وہ یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ یہاں کتنے قبرستان میں اور بھی ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ انہی کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں کے دل میں الحمدللہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ کا سمندر ہے. اور یہ جو روحانی بیماری ہے، اس کی شفا یابی کے لیے ماستانہ علیہ حیبت پور شریف میں آتے ہیں. مجھے صوفی صاحب، صوفی اجاز کو دیکھ کے نا، یہ بھی دل کے بیمار ہے. ہر کوئی شخص، ہم بھی اپنے شہر کے، ہمارے بھی دل میں جو ہے نا، ہم بھی دل کے بیمار ہیں، ہم بھی شفا یابی کے، یہ بھی دل کا بیمار ہے. کل میں سفر پہ تھا تو اس نے مجھے کہیں دیکھا تو اس نے روکا. تو میرا یہ جو ذوق کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے کیوں روکا، اور بھی تو کتنے لوگ جا رہے تھے. اب سڑک پہ ایک لمحے کے لیے آپ روکیں تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے. لیکن اس نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی مرضی پر، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے یار کا خون جا رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی خوشبو نہ لوں. یہ وہاں رکا، اس نے مجھ سے سلام کی، میرا دل بھی باغ باغ ہوا. اب ان کی یہ محبت کی عکاسی میں آپ کو مولانا کے شعر سے نہ کروں. مولانا جلال الدین رومی، عاشقوں کے سلطان، آپ کیا فرماتے ہیں کہ نہ من بےہودہ گردے کوچ، نہ من بےہودہ گردے کوچ، آؤ بازار می گردم، مزاق کے عاشقی دارم، بے دیدار می گردم. کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں یوں نہیں بھٹک رہا، بلکہ میں تو اپنے یار کے انتظار میں بھٹک رہا ہوں کہ کب میرے یار کی جلوہ گری اور میری آنکھیں اس کا دیدار کر دے. اگر آپ کا ذوق ہو تو اسے اور آگے لے کے چلوں، اور پھر میں اس شعر کو اپنے حضرت صاحب کے ساتھ کیسے ملاتا ہوں، اب آپ نے دیکھنا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ خدایا رحم کن بر من پریشان وار می گردم، خطا کارم گناہگارم، بے حال زار می گردم. اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں گناہ گار، خطا کار، بدکار ہوں، لیکن میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ میرے دل میں جلوہ کن کا ہے، میں عاشق کن کا ہوں، میں پروانہ کن کا ہوں، میں مستانہ کن کا ہوں. پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا شراب شوق می نوشم، بگردو یار می گردم، سخن مستان می گویم، بلے ہوشیار می گردم. میں نے شراب عشق پی ہے، میں مستانہ ہوں، میں پروانہ ہوں، مجھے دیوانہ پاگل نہ کہنا. میں نے شراب عشق پی ہے اور میں اپنے شیخ کا، اپنے یار کا مستانہ ہوں، میں اپنے یار کی طرف گھوم رہا ہوں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہزاروں غوطہ خورم درے دریائے بے پایا،
برائے گورمانی دریائے کا ارمی گردم، کہ میں عشق کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہوں، عشق کے سمندر کی گہرائی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ میرے دل کو چین آ جائے، میں کہیں اپنے یار کا دیدار کر دوں، میرے دل کو سکون میسر آ جائے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ گہے خندم گہے گریم گہے ابتم گہے خیزم، مسیحا در دلم پیدا کہ من بیمار می گردم۔ میں ہنستا بھی ہوں، میں روتا بھی ہوں، کبھی چلتا ہوں، کبھی پھرتا ہوں، کبھی بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اٹھ جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں، میرے دل کے آئینہ میں یار کا جلوہ ہے، اور میں فقط اسی یار کے جلوے کے گرد گھومتا رہتا ہوں۔ پھر آخری آپ سنیں، اب یہ دیکھیے کہ حضرت صاحب نے اس پورے کلام کی عکاسی اپنے 2 اشعار میں کیسے فرمائی۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ بیا جانا عنایت کن تو مولانا رومی، غلام شمس تبریزم کلندر وار می گردم۔ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے دیوانہ پاگل نہ کہنا، مولانا روم ہوں، مجھے دیوانہ پاگل نہ کہنا، میں تو اپنے یار کا دیوانہ ہوں، شمس تبریز کا پروانہ ہوں، میں تو فقط اپنے یار کے گرد گھوم رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے، انہیں یہ دل کا درد تھا، روحانی درد تھا، شاہ شمس تبریز اس درد کی دوا دی۔ جب انہوں نے دعا دی تو انہوں نے مثنوی شریف لکھی۔ میرے قبلہ عالم کے روحانی دعا ہمارے لیے انہوں نے کیا تجویز فرمائی؟ انہوں نے اس دل کے درد کے لیے آپ نے یاد محبوب کا سبق ہمیں دیا، آپ کی روح کو بھی وجد آیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس درد دل نے مجھ کو دیوانہ بنا دیا، جلوہ دیدار یار نے پروانہ بنا دیا، جاتی رہی خودی بے خودی سما گئی، اس بے خودی نے کل سے یگانہ بنا دیا۔ تو یہ جو دل کا درد ہے نا، یہ بہت عظیم تحفہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کو یہ درد، 2 طرح کے درد ہوتے ہیں بھائی۔ ایک تو دل کا درد وہ ہے کہ جس سے جو آپ کو اگر اٹیک ہو تو آپ کو موت آ جاتی ہے، لیکن یہ دل کا درد ایسا ہے کہ جو آپ کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے، کہ اگر آپ اس دل کے درد میں مبتلا ہو جائیں تو پھر یہ آپ کو ایک حقیقت کی وادیوں کی طرف پروان چڑھائے گا۔ مجھے یہاں مولانا روم کی ایک بات، اگر وقت ہو تو میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سنیں، یہ حقائق مولانا بیان فرماتے ہیں۔ مریض عشق جو ہوتے ہیں نا، دل کے جنہیں درد ہو، وہ اس درد کو بخوبی سمجھتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو درد والا ہوتا ہے نا، وہی اگلے کا درد سمجھے گا، ہمیں کیا اور کسی کو کیا خبر ہو کہ کیا اس پہ بیت رہی ہے۔ وہ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، تو وہ شکاری بڑا شوقین تھا شکار کرنے کا۔ تو اس نے ایک روز پلان کیا اپنے وزراء کے ساتھ کہ چلو آج شکار پہ چلتے ہیں۔ وہ شکار پہ نکلا، شکار کے لیے گیا۔ اب اسے کیا خبر تھی کہ میں شکار کرنے جا رہا ہوں یا خود شکار ہونے جا رہا ہوں۔ اب وہ سارے جتنے بھی تھے اس کے ساتھ وزراء یا اس کی ٹیم، وہ سارے تیاری میں تھے۔ اب سب نے نشانہ سانچا، نشانہ جب باندھ لیا تو وہ بادشاہ کی نظر ایک خاتون پہ پڑ گئی، ایک لونڈی پہ پڑ گئی۔ اب جو شکار کرنے آیا تھا خود اس کی نظروں کا اسیر ہو گیا، خود اس کی نظروں کا شکار ہو، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، نگاہ تیرے یار نہ جانے کدھر سے نکل گیا۔ اس کے دل میں نا وہ خاتون نے گھر کر لیا۔ اب اس کا آپ نے متن سماعت کرنے اینڈ تک کہ حضرت صاحب نے، علامہ صاحب نے اس کا متن کیا ہمیں بیان فرمایا۔ تو وہ برابر ہے، وہ اب کرنے شکار آیا تھا، خود شکار ہو گیا۔ اب اس نے شکار کرنا تھا لیکن اسے سوجھ بوجھ ہی نہ رہی، کیونکہ دل کے درد میں یہ دنیاوی درد بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے ایک بات، جو مزاج ہے وہ حقیقت کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ جو حقیقت ہے، یہ جو مزاج ہے اسے حقیقت کی طرف، یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں اسے بالکل مختصر کرتا ہوں کیونکہ جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ
شکار کرنا چاہا تھا، وزیر بڑے حیران پریشان کہ آیا تو اتنا چاقو چوبند ہو کے تھا، اتنا ہوشیار ہو کے والہانہ جناب انداز سے آیا تھا کہ آج پتہ نہیں میں نے سارے جنگلیوں کا شیروں کا شکار کر دینا یا سارے ہرن ہی کھا لینے ہیں، اب کسی کچھ سوجھ بوجھ ہی نہیں رہی۔ وہ خیر شکار اس نے نہ کیا، وہ واپس آ گیا۔ واپس آ کے تو اب وہ اپنے محل میں بھی اس کا دل نہ لگے، دل تو وہاں چورایا ہوا تھا، بڑا پریشان ششوپن میں ناسکون ہو، وہ ذرا بھی حیران پریشان کہ پتہ نہیں بادشاہ کو ہوا کیا ہے۔ جب سے ایک اور یاد رکھیے، آپ کسی بھی آپ کی باڈی کو تکلیف ہو بیئر کر دو گے، برداشت کر دو گے، یہ دل کی تکلیف ایسی ہے جو ظاہر نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑتی، پھر بھی آپ پریشان رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ چل کیا رہا ہے، میرے اس دل کی دنیا میں یہ خزاں کا موسم کیسا ہے، اور اس سے بہار تب ملے گی جب آپ یار کے جلوہ گر ہوگی، جب آپ یار کی جلوہ گری دیکھیں گے، یہ بہار اس دل میں تب۔ اچھا وہ واپس آیا تو اس نے نا، وہ وزیر بڑے پریشان تو اس نے وزیروں کو بلایا، اس نے کہا یار ایسا کرو کہ ہم جنگل میں گئے تھے تو فلاں لونڈی تھی تو اسے خرید کے لے آؤ۔ اس زمانے میں منڈیاں لگا کرتی تھی، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے زمانے میں منڈیاں لگتی تھی عورتوں کی، یہ تو عورتوں کا تقدس اور انہیں عزت اور انہیں عروج میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ گیا۔ اچھا وہ کیا فرماتے ہیں، جاؤ اسے خرید کے لاؤ، وہ خرید کے لے آئے۔ اب بادشاہ نے اپنی جتنی خادمائیں تھیں نا انہیں بولا کہ اس کی تو نے بھرپور خدمت کر دی ہے۔ جب وہ بادشاہ نے اسے دیکھا، اس کی جان میں بھی جان آئی، سکون ہوا، اس نے کہا اب اس کی خدمت بھرپور کرو، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا عاشق ہوں، میں نے اسے اپنا دل دی ہے، تو اس کی خدمت پوری کرو، اسے راضی کرو گی تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو اب جتنی خادمائیں تھیں انہوں نے نا اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ 2-3 دن گزرے تو وہ جو خاتون تھی وہ بیمار ہو گئی، اب اس کی جان پہ بن گئی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی بیماری کو دیکھ کے بادشاہ بھی بیمار ہو گیا۔ یہ دیکھیں عاشقوں کا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نظروں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ اب محبوب کو تکلیف ہے تو جو عاشق ہوگا اسے تو ڈیفینیٹلی تکلیف ہوگی۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ جس سے محبت کرتے ہو، اپنے شہر سے محبت کرتے ہو، اگر آپ کے شہر کو تھوڑی سی بھی پریشانی ہو تو آپ کو تو تکلیف ہوگی نا، کیونکہ آپ نے دل دیا ہوا ہے یہاں پہ۔ اب وہ بھی بادشاہ جو تھا نا وہ بھی اس زد میں آ گیا، تکلیف اس خاتون کو ہوئی تو بادشاہ بھی اس تکلیف کی زد میں آ گیا۔ اب وہ بیمار ہوئی تو بادشاہ نے، جب وہ بھی بیمار ہوا تو بادشاہ نے نا اعلان کیا کہ طبیب کو بلائے جائے۔ شاہی طبیب اکٹھے ہوئے، آگے کسی نے اس کی نبض دیکھی، کسی نے کہا کہ اس سے فلاں مرض ہے، کسی نے کہا اس کا معدہ نہیں ٹھیک، جگر نہیں ٹھیک۔ ہر ایک طبیب نے اپنی اپنی سمجھ سوجھ کے مطابق نہ اسے دعا تجویز کی۔ اب وہ دعا کھاتی ہے، اسے شفا نہیں مل رہی، وہ صحت یاب ہی نہیں ہو رہی۔ اب جب وہ صحت یاب نہیں ہو رہی تو بادشاہ کیسے صحت یاب ہوگا؟ وہ بیمار ہے، بادشاہ بھی بیمار ہے۔ تو وہ ایک وزیر نے کہا کہ اللہ والے ہیں، ایسا کرو کہ انہیں بلاؤ، وہ اس کی نبض دیکھیں، اس کا مرض جو ہے نا وہ تلاش کریں، تو پھر وہ جو دوائی تجویز کریں گے نا وہ دوا فیض یاب ہوگی، وہ دوا اسے شفا دے گی۔ اب چونکہ بادشاہ کے ساتھ ساری سلطنت جو ہے نا وہ وابستہ ہوتی ہے، لوگوں کو یہ بھی پریشان تھا کہ جیسے جیسے اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے اس کی محبوبہ کا، ویسے ویسے بادشاہ کی بھی رنگت جو ہے نا وہ زرد ہوتی جا رہی ہے، تو سلطنت کے معاملات کون سنبھالے گا؟ وہ انہوں نے نا وہ پیر صاحب کو، حضرت صاحب کو انہیں بلایا گیا، حکیم کہہ رہے ہیں آپ، وہ آئے، انہوں نے آ کے اس کی خاتون کی نبض دیکھی۔ اب جو آتا تھا نا وہ پہلے تو بادشاہ کی ظاہر ہے گا، بادشاہ جو ہے اسے پہلے جائے گا، اس کے دربار پہ حاضری کرے گا تو آگے جائے گا نا، تو وہ بادشاہ کو دیکھ کے کہتے کہ جی میں آپ کا علاج کروں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، میری جان کا علاج کرو، کیونکہ میری جان وابستہ ہی اس میں ہے، تو پہلے اس کا علاج کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دیکھیں نا ہماری جان ان سے ہی وابستہ ہے نا، تو جب یہ ہماری جانیں ان سے وابستہ ہے تو پھر ہمیں ہماری فکر کوئی نہیں ہوتی، ہمیں تو اپنے شہر کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ انہیں صحت دے، اللہ پاک ان کے نورانی چہروں کی ہمیں زیارت کرواتا رہے تو ہمیں تو خود بخود ہی ہم نے ٹھیک ہو جانا ہے، ان کے زیارت ہی ہماری شفا ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جا کے اسے دیکھو، اسے ٹھیک کرو۔ پہلے وہ چلا گیا، اس نے جا کے اس کی نبض دیکھی، اس نے کہا پہلے کہاں کام کرتی تھی، پہلے کس نے تجھے خریدا؟ اس نے نام لیے بڑے، ایک جب نام آیا نا تو اس نے دیکھا کہ اس کی نبض تیز تیز دھڑکنے لگی، تو اب وہ اس کے مرض تک وہ مرض شناس ہو گیا، پہنچ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ یقیناً یہ اس کی عاشق ہے۔ اس نے کہا کون ہے وہ؟ اس نے کہا وہ سنیارا ہے، گولڈ جیولر ہے، جیولر زرگر بھی کہتے ہیں اسے، تو سنیارا تھا تو میں اس کی خادمہ تھی، اس کے پاس کام کرتی تھی۔ وہ چونکہ اب انہوں نے، میں اسے بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں، انہوں نے وہ مرض تلاش کر لیا، وہ فوراً سے آئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت یہ نا اسے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، اسے تو دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری میں یہ جو ہے نا مبتلا ہوئی ہے، تو اس کا محبوب فلاں سنیارا ہے تو اسے بلایا جائے۔
اسے بلاؤ گے یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور جب یہ ٹھیک ہوگی تو تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب وہ بادشاہ نے اسے بلایا، اسے بلا کے تو اب دیکھیں ایک اور بات آپ کو میں بتلاؤں، محبت میں نا آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ وہ بھی کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ یہ محبت میں شرک برداشت نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ بڑا بادشاہ کو جب پتہ چلا اس سے بڑا غصہ آیا، اس نے اسے سنیاری کو بلایا، اس خاتون کو بھی بلایا، تو اس خاتون کے سامنے اس نیت سے اس کی گردن کٹوا دی کہ میں اس کی گردن کٹواؤں گا تو پھر اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی، پھر تو یہ میری ہو جائے گی نا، پھر تو اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اس نے اس کی گردن کٹوائی۔ اب جب اس نے یہ دیکھا اس لونڈی یعنی اس خاتون نے، تو اس کا دل بھی پھٹ گیا، وہ بھی وہی موقع پہ فوت ہو گئی۔ اب جب وہ مر گئی تو جب بادشاہ نے اس کی موت دیکھی تو اس کا بھی دل پھٹا، وہ بھی وہیں پہ مر گیا۔ اب یاد دیکھیں آپ یہاں پہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، اگر تیرے دل میں کسی دنیا دار کی محبت ہو، دنیا دار کا پیار ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر تیرا دل پھٹے گا اور تو فنا ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی زندگیاں اس کے ساتھ وابستہ تھی، بادشاہ کی زندگی، پوری رایا سلطنت کی زندگی، اس کے بعد وہ جو لونڈی تھی، اس کے بعد کتنے دل پر برباد ہوئے، کتنے گھر اس نے اجارے۔ ایک دنیا دار سے محبت ہوئی، اس نے اس بادشاہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ایسے بڑے کہانی آپ کو ملے گی، اس نے اس کا سلطنت بھی تباہ، اسے سلطنت کی بھی ہوش نہ رہی، ہر چیز تباہ و برباد کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ غافل انسان اگر دنیا دار سے محبت کرے گا، دنیا دار سے یہ دل لگائے گا، تو پھر تیرا انجام بھی اس بادشاہ جیسا ہوگا کہ ساری دولت ہونے کے باوجود تیرے ہاتھ خالی رہیں گے۔ لیکن اگر آمینہ کے لال سے محبت کرے گا تو پھر یہ جو دل ہے یہ ابدی زندگیاں پائے گا۔ پھر یہ جو دل ہے اس میں اگر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، اس دل میں اگر سرکار کا اور اللہ کے حبیب کے عشق کا باغ روشن ہوگا تو پھر تو کبھی بلکہ تو حیات طیبہ پا لے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی محبت کریں، جب بھی اس دل کو گرفتار کرنا ہو تو آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق میں سے اس کی گرفتاری دیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمیں یہ راہ کس نے بتلانی ہے؟ ہمیں ہمارے شیخ کامل نے بتلانی ہے۔ اس دل کو گرفتار کس نے کروانا ہے؟ یاد محبوب نے کروانا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سرکار کے عشق میں گرفتار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خالی گرفتاری ہی دینا مقصد نہیں ہے، گرفتار جب ہو رہے ہیں پابندیاں بھی ہوتی ہیں، نماز کی پابندی، صوم و صلات کی پابندی، درود شریف کی کثرت۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ گرفتاری جب دیکھیں نا، جب ہم نے گرفتار جو ہو جانا تو پھر مالک کیا، تو ہم نے نخرہ کیا کرنا ہے، نوکر کیا اور نخرہ کیا۔ جب ہم نے غلامی کا توق اپنے گلے میں پہن لیا، ہم نوکر ہو گئے، تو پھر جیسے جیسے آقا کہتے جائیں گے ویسے ویسے غلام کرتے جائیں گے۔ تو یہ گرفتاری ہم نے نبی کریم کو پیش کرنی ہے، اور صرف گرفتاری نہیں، عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ نماز کی پابندی، چہرے اپنے حسین بنائیں، دل کے اندر سے قدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد یہ چیزیں نکالیں۔ میں ہمیشہ آپ کو کہا کرتا ہوں کہ اس میں فقط سرکار کے عشق کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اور میں اب گفتگو میں نے لمبی کر لی، اس کے لیے معذرت۔ حضرت صاحب کے خواہ 2 لمحات کے لیے ہی بول، کیونکہ جیسے جیسے وہ بول ہمارے کانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل پہ جاتے ہیں نا، آپ دیکھیے کوئی بھی آپ کو گولی ملے نا، جس طرح بوسٹر ہوتے ہیں، انرجی ڈرنک ہوتے ہیں، وہ آپ کو انرجائز کر دیتے ہیں، ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت صاحب کے جب الفاظ یا ان کا کلام، جب ان کا وہ درد ہمارے کانوں میں جاتا ہے نا، تو ہماری بھی انرجی بحال ہو جاتی ہے، ہم بھی توانا و تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک چند لمحات کے لیے اسے اپنی میں